بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو برائٹ ایڈوائزر، اور میں ہوں آپ کا ایڈوائزر ثاقب محمود۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں 10th کلاس والوں کے ساتھ ان کے انگلش کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے ڈسکس کروں گا کہ ان کا انگلش کا پیپر پیٹرن 2021 کے ایگزام میں کیسا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں، کیونکہ میں ڈیلی بیسس پر اس چینل پر ایسی اپڈیٹس شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تھینک یو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا جو انگلش کا پیپر ہوگا 2021 کے ایگزام میں، اس کے حوالے سے بورڈ نے خود یہ پیپر پیٹرن بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا یہ پیپر پیٹرن خود بورڈ نے بنا کر بھیجا ہے۔ بورڈ نے آپ کے اس انگلش پیپر پیٹرن میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے تیاری کریں گے تو آپ کے نمبر نہیں کاٹے جائیں گے، اگر آپ اس سے ہٹ کے تیاری کریں گے تو آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ آپ کے انگلش پیپر پیٹرن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اطمینان سے اس کو ریڈ کریں تاکہ آپ بورڈ ایگزام کے لیے اچھی تیاری کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے پاس پیپر میں سب سے پہلے جو پارٹ آتا ہے وہ آبجیکٹو پارٹ ہوتا ہے۔ آبجیکٹو پارٹ میں سب سے پہلے جو آپ کے پاس کوشچن ہوتا ہے، چوائس دی کریکٹ فارم آف دی ورب اینڈ فل اپ دی ریسپیکٹو ببل، یعنی کہ آپ نے کریکٹ ورب کی چوائس کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس 5 MCQs ہوں گے۔ یہ آپ کے MCQs کہاں سے لیے گئے ہیں؟ Items in this part from serial number 1 to 5 are related to use of verb and this part اور یہ part will be taken from grammar and composition use of verb from page number 163 to 168. This component has not been mentioned in ALP but it will be the content of test items. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آپ کے MCQs ہیں یہ آپ کی گرامر اینڈ کمپوزیشن کی جو بک ہے اس سے لیے گئے ہیں۔ یہ آپ کے جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں مینشن نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ کا اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب اس پارٹ میں آپ کے پاس 4 MCQs ہیں۔ یہ MCQs آپ کے کہاں سے لیے جائیں گے؟ یہ MCQs آپ کی ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز سے، گلوسری سے، یونٹ سے لیے جائیں گے۔ اب آ جاتا ہے سی پارٹ۔ سی پارٹ میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ چوائس کریں کریکٹ آپشن کی، یعنی کہ آپ کے پاس یہ 5 MCQs ہیں، اس میں میننگ والے ہیں، سینونیم والے ہیں اور اینٹونیم والے ہیں۔ یہ MCQs کہاں سے لیے گئے ہیں؟ ایٹم ان دس پارٹ فرام سیریل نمبر 10 to 14 will be taken from the text of unit and part of exercise mentioned in the ALP approved by PCTB. آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی ایکسرسائز سے، اس کے یونٹ سے لیے گئے ہیں اور یہ آپ کا ALP یعنی کہ سمارٹ سلیبس میں مینشن کیا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس پارٹ آ جاتا ہے ڈی۔ اس پارٹ میں آپ سے پوچھا گیا ہے چوائس دی کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو گرامر اینڈ فل اپ دی ریسپیکٹو ببل۔ آپ کے پاس 5 MCQs ہیں۔ ان 5 MCQs میں آپ نے کریکٹ گرامر کو چوائس کرنا ہے۔ آپ کے یہ جو MCQs ہیں آپ کی ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز سے اور یونٹ سے لیے گئے ہیں اور یہ ALP یعنی کہ سمارٹ سلیبس میں مینشن کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب آپ کے پاس آبجیکٹو پارٹ آ جاتا ہے۔ آبجیکٹو پارٹ میں آپ سے سب سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 میں آپ سے پوچھا گیا ہے رائٹ شارٹ آنسر ٹو اینی 5 آف دی فالوئنگ کوسچن۔ آپ کے پاس یہ نیچے 8 سوال دیے گئے ہیں، آپ نے کوئی سے 5 سوالات کے جواب دینے، اور یہ سوال نمبر 2 میں جو شارٹ کوسچن ہیں یہ کہاں سے لیے جائیں گے؟ کوسچن فار دس پارٹ ول بی سلیکٹڈ either from exercise of the units mentioned in the ALP or from the text of these units. آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں ان کوسچن کو مینشن کیا گیا ہے اور آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ اس سوال کے کل نمبر ہیں 10۔ اب سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ پیراگراف انٹو اردو
Write the paragraph into simple English. آپ کے پاس اردو میں پیراگراف ہے، اس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. The complete text of all the unit mentioned in the ALP approved by PCTB is valid for this portion and this selection will be made from. آپ کے یہ ٹیکسٹ بک میں دیا گیا ہے اور آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں اس کو مینشن کیا گیا ہے. یہ آپ کے جو ٹرانسلیشن ہے 8 نمبر کی ہوگی. اب آ جاتا ہے سوال نمبر 4. رائٹ ڈاؤن دی سمری آف دی پوئم. آپ کی سمری کہاں سے لی جائے گی؟ دی سلیکشن آف سمری ول بی سلیکٹڈ فرام دی پوئم مینشن ان ALP approved by PCTB. آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں سے آپ کی جو سمری ہے اٹھائی جائے گی. آپ کے سمارٹ سلیبس میں اس سمری کو مینشن کیا گیا ہے اور یہ سمری کل 5 نمبر کی ہوگی. اب آ جاتا ہے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 میں آپ سے پوچھا گیا ہے رائٹ این ایسے آف 150 to 200 words on any one of the following topics. آپ کے پاس نیچے 3 مضمون دیے گئے ہوں گے. ان 3 مضمونوں میں سے آپ نے ایک مضمون کو رائٹ کرنا ہے اور اس میں تقریباً 150 الفاظ سے لے کر 200 الفاظ تک آپ نے لکھنا ہے. اور یہ مضمون آپ کے کہاں سے لیے جائیں گے؟ These items have been taken from the topics mentioned in the ALP. یعنی کہ آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں انہوں نے مضمون کو مینشن کر دیا ہے اور یہ کل 15 نمبر کا ہوگا. اب آ جاتا ہے آپ کے پاس سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 میں آپ سے پوچھا گیا ہے چینج any 5 of the following sentences into indirect form. آپ کے پاس یہ ڈائریکٹ فارم میں ہوں گے، آپ نے ان کو انڈائریکٹ کرنا ہے. یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ کے کہاں سے لیے جائیں گے؟ These items have been taken from the grammar and composition. آپ کی جو گرامر اور کمپوزیشن والی بک ہے اس میں سے آپ کے جو ڈائریکٹ ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور ان کو سمارٹ سلیبس میں بھی مینشن کیا گیا ہے اور یہ آپ کے پاس کل 5 نمبر کے ہوں گے. اب آ جاتا ہے سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 میں آپ سے پوچھا گیا یوز اینی 5 آف دی فالوئنگ پیئرز آف ورڈز ان یور اون سینٹینسز. آپ نے پیئر آف ورڈ لکھنے ہیں 5. کل آپ کو 8 دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں اور اس کے کل نمبر 5 ہوں گے. اور یہ آپ کے جو پیئر آف ورڈ ہیں یہ کہاں سے لیے جائیں گے؟ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے گرامر اینڈ کمپوزیشن والی اس میں سے، اور اس کو آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں مینشن کیا گیا ہے. اب آ جاتا ہے ٹرانسلیشن کا پیراگراف. پوچھا گیا ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ پیراگراف انٹو انگلش. آپ نے پیراگراف، آپ کے پاس اردو میں پیراگراف ہوگا، آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا انگلش میں. آپ کا جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں اس کو مینشن کر دیا گیا ہے اور آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں سے بھی کوئی ٹاپکس اٹھا کر آپ کو دے دیں گے اور آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہوگی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ پیپر پیٹرن انگلش کا سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو. آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کو ایسی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.